إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ یہ ثابت قدمی ادا کرتے ہیں اللہ کے کلمے پر. حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کی تفسیر میں علماء اکرام مکمل طور پر اتفاق کے ساتھ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی جو بتائی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ثابت قدمی سے مراد دنیا میں کلمہ توحید پر اللہ تعالیٰ کسی کو ثابت قدمی عطا کر دے، توحید پر ثابت قدمی عطا کر دے، اس چیز کو اللہ نے بتایا. آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے حالات، قبر کی منزل میں اسے ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. قبر کے وقت، قبر کے سوال جواب کے وقت اللہ اسے ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. حاضرین، اس دنیا سے جانے کے بعد انسان جس دنیا میں داخل ہوتا ہے، جس عالم میں وہ داخل ہوتا ہے، وہ عالم عالم برزخ، جسے عالم قبر بھی کہا جاتا ہے. عالم برزخ اور عالم قبر حقیقت میں انسان کی قیامت کی شروعات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت. جیسے ہی انسان موت کی آغوش میں جاتا ہے، جیسے ہی انسان کی سانس رک جاتی ہے، ویسے ہی اس کی قیامت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. قیامت شروع ہو جاتی ہے ہر انسان کے حق میں جیسے ہی اس کی سانس رک جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ عالم برزخ حقیقت میں انسان کے لیے قیامت کی شروعات ہے. انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے اس کی جزا و سزا کا حساب و کتاب
اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے عالم برزخ سے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون اور فرعونیوں کے تعلق سے فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ آل فرعون اور فرعون کے خاندان والے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن تک روزانہ صبح و شام آگ ان پر پیش کرتا ہے۔ روزانہ صبح و شام آگ اللہ تعالیٰ ان پر پیش کرتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن اللہ قیامت کو قائم کرے گا اس دن اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جو اس سے بھی کئی گنا زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جزا و سزا کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے عالم برزخ قبر کے مرحلے سے شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قبر کا مرحلہ، قبر کی ہولناکیاں، قبر میں ہونے والے عذابات اور قبر کی تاریکی انسان کی لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے اندر پائی جانے والی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، جاؤ قبرستان کی زیارت کرو، جاؤ قبرستان کی چکر لگاؤ، تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری دنیا کی حیثیت کیا ہے، تمہیں معلوم ہوگا کہ زندگی کی حیثیت کیا ہے، تمہیں معلوم ہوگا تمہاری جو خوشیاں ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ جاؤ قبروں کی زیارت کرو، دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے واضح کر دیں گی، تمہیں تمہارے انجام کو یاد دلائیں گی، تمہیں تمہاری موت کو یاد دلائیں گی، تمہیں یاد دلائیں گی کہ اس قبر میں تمہارے ساتھ حساب و کتاب ہونا ہے، تمہیں یاد دلائیں گی کہ اس قبر کے تنہائی میں تمہیں ہمیشہ کے لیے سونا ہے، تمہیں یاد دلائیں گی کہ تمہارا انجام بھی وہی ہونا ہے جو تم سے پہلے والے لوگوں کا ہوا ہے۔ قبر کی زیارت کرو، قبر کی زیارت کرو، یہ قبر تمہاری زندگی میں آنے والی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو زور زور سے کہکے لگا کر ہنس رہے تھے، زور زور سے کہکے لگا کر ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میں اللہ کی جانب سے ایسی باتوں کو جانتا ہوں، اگر میں وہ تمہارے سامنے ذکر کر دوں، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تمہاری ہنسیاں کم ہو جائیں گی اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا، تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور رونا شروع کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتوں کو میں جانتا ہوں۔ قبر کا مرحلہ، قبر کی تاریکیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ قبر کی تاریکیاں، یہ قبر کے مراحل انسان کی جزا، انسان کے آخرت کے مرحلے کی نشاندہی کر دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں کہ اس شخص کا آخرت کا کیا انجام ہونے والا ہے، آخرت میں اس کا بیڑا پار ہوگا یا اسے یہ غرق آب ہوگا۔ ہر چیز کی وضاحت قبر کا مرحلہ انسان کو کر دیتا ہے۔ اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب قبر کی طرف گزرتے یا قبر کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے موت کی سختیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، حشر و نشر کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اس وقت بھی روتے ہیں، آپ کے اندر اس وقت بھی رقت طاری ہوتی ہے، آپ اس وقت بھی روتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ آپ قبر کے بارے میں یاد کر کے روتے ہیں اتنا زیادہ وہاں پر آپ نہیں روتے۔ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ جب ساتھیوں نے سوال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کیا تو عثمان بن عفان نے کہا یاد رکھو میرے ساتھیوں، یہ جو ہے یہ تمہاری آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے یہاں کامیابی حاصل کر لی آنے والے مرحلے اس کے لیے آسان ہیں، آنے والے مرحلوں میں وہ کامیاب ہے۔ جو یہاں پر پھنس گیا، جس نے یہاں پر کامیابی حاصل نہیں کی، جو یہاں نامراد ہو گیا، آنے والے مرحلے اس کے لیے اور بھی زیادہ سخت ہوں گے، آنے والے مرحلے اس کے لیے اور بھی زیادہ کٹھن ہوں گے، اور زیادہ ہولناک ہوں گے، اور زیادہ دردناک ہوں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صحابی رسول، خلیفۃ المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے مقام پر رہنے کے باوجود قبر کے مرحلے کو یاد کر کے ایسے روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی،
آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کا مرحلہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ ایسا مرحلہ ہے جس میں انسان کی عاقبت، جس میں انسان کی آخرت کا انجام انسان کو بتا دیتی ہے، آخرت کا انجام بتا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے مرحلے کو یاد کر کے اتنا روتے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں مجلس جمائے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کی مجلس تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا تذکرہ کیا، قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا۔ زج المسلمون زجتن، زج المسلمون زجتن، مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے ایسی چیخ ماری کہ مدینہ اس چیخ کو سننے لگا۔ اتنی دردناک چیخ صحابہ اکرام نے لگائی، آوازوں سے، چیخ کو پکار کی آوازوں سے، رونے کی آوازوں سے۔ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے اس کے بعد کیا کہا، یہ بات مجھ تک نہیں پہنچی، مجھے لوگوں سے پوچھنا پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ما رأيت منظرا قط الا والقبر اخطر من، میں نے دنیا میں اور آخرت میں کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا ہے جو قبر سے زیادہ دردناک ہو، قبر سے زیادہ ہولناک ہو، قبر سے زیادہ بھیانک ہو۔ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ ہولناک ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلولا تدافنوا فلولا تدافنوا فلولا تدافنوا، اگر میں جو باتیں جانتا ہوں، اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ باتیں میں تم کو بتا دوں، تم اپنے میتوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اپنی میتوں کو قبر میں دفنانا تم چھوڑ دو گے۔ فلولا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمعنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ جو قبر کے عذاب کی چیخیں پکار ہیں، جو قبر میں ہونے والے عذاب کی چیخ و پکار میں سنتا ہوں، میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی وہ آوازیں سنائیں، میں دعا کرتا۔ لیکن مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر تم وہ آواز سن لو تو تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اپنے میتوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے، اس ڈر سے میں نے دعا نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ان عذاب قبر کی چیخ و پکاروں کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، قبر کا مرحلہ بڑا دردناک مرحلہ ہے، بڑا ہی ہولناک مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں نجات پانے والے لوگ بڑے کامیاب انسان ہیں، اور اس مرحلے میں نجات جو نہ پائے، اس مرحلے میں جو شخص ناکام ہو جائے، آنے والے مرحلے اس کے لیے اور زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور زیادہ دردناک ہوتے ہیں، اور زیادہ ہولناک ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خچر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، خچر پر اللہ کے رسول بیٹھے جا رہے تھے، جب قبروں سے اس خچر کا گزر ہوا تو خچر لڑکھڑانے لگا، قریب تھا کہ وہ خچر گر جاتا، لڑکھڑا کر گر جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گرا دیتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں پر قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی دور کی قبریں ہیں، یہ جاہلی دور کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، جن عذاب کی چیخ و پکار کو اس خچر نے سن لیا، اس وجہ سے لڑکھڑانے لگا۔ میرے بھائیوں، جو آوازیں ان قبروں سے نکلتی ہیں، جو چیخ و پکار کی دردناک آوازیں ان قبروں سے نکلتی ہیں، دنیا میں انسان و جنات کے علاوہ ہر چرند پرند، ہر جانور ان آوازوں کو سنتا ہے، ہر جانور ان آوازوں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آوازوں سے بچائے رکھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عذابوں کو سننے سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ اگر ہم ان آوازوں کو سن لیتے، اپنی میتوں کو قبر میں دفنانے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔ بڑا دردناک مرحلہ ہے، بڑا دردناک اور بڑا ہولناک مرحلہ ہے قبر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قبر کی تنہائی بڑی خطرناک تنہائی ہوتی ہے۔ اس قبر میں انسان کو قیامت تک کے لیے اکیلا سونا ہے، اس قبر کی تنہائی میں انسان کو اکیلے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن بندے کو اللہ قبر میں داخل کرتے ہیں، مومن بندے کو اللہ قبر میں داخل کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو وہ مقام عطا فرمائے جو مقام کے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا ہے۔ مومن بندے کو جب لوگ قبر میں داخل کرتے ہی تو ایک خوبرو نوجوان مومن شخص کے پاس آتا ہے، خوبرو نوجوان جس کے کپڑوں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، جس کی صورت بڑی نورانی ہے، خوبصورت نوجوان اس شخص کے پاس آتا ہے۔ قبر میں موجود میت اس سے سوال کرتی ہے کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو، تم کیوں یہاں پر آئے ہو اور کون شخص ہو؟ قبر میں موجود میت کو وہ شخص جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نیکیاں ہوں، میں تیرے نمازیں ہوں، میں تیرے سجدے ہوں، میں تیرے توبہ و استغفار ہوں، میں تیرا ذکر و اذکار ہوں، میں تیرا حج و عمرہ ہوں، میں تیرا لوگوں کو مدد کرنا ہوں، میں تیری نیکیاں ہوں، جو نیکیاں کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اور قیامت تک میں تیری اس قبر کی تنہائی کو دور کرنے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کا نیک عمل قبر میں ہماری تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے گا، لیکن جو شخص بدکار ہوگا، سیاہ کار ہوگا، مشرک ہوگا، کافر ہوگا، بدعتی ہوگا، جو صراط مستقیم سے بھٹک کر منمانی زندگی گزارنے والا شخص ہوگا، ایسا شخص جب قبر میں داخل ہوگا، ایک بدنما شخص، بدصورت شخص جس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوگی، جس کی چہرہ بڑا خوفناک اور ہولناک ہوگا، ایسا شخص اس کے پاس آئے گا، وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے جو اتنی تاریکی میں اس قبر کی تنہائی میں مجھے اور ڈرانے کے لیے آ گیا؟ تو کون ہے؟ وہ قبر کی میت کو شخص جواب دے گا انا عملک السوء، میں تیری بدکاریاں ہوں، میں تیری سیاہکاریاں ہوں، میں تیرا جھوٹ بولنا ہوں، میں تیرا نماز چھوڑنا ہوں، میں تیرا سود کھانا ہوں، جو تو سیاہکاریاں کرتا تھا آج میں انسانی شکل میں تیرے پاس ہوں، میں تجھے بولتا رہوں گا، تجھے ڈراتا رہوں گا، تجھے دھمکاتا رہوں گا، یہاں تک کہ قیامت کے سور آسمان سے پھونکا جائے، یہاں تک کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے اور قیامت کے دن تجھے یہاں سے اٹھا دیا جائے، اس دن تک میں تجھے ڈراتا دھمکاتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، دیکھیں نیک شخص کا انجام کیسا ہے، برے شخص کا انجام کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی اس مرحلے سے پناہ مانگا کرو، قبر کے مرحلے سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں نماز میں سکھائی ہیں ان دعاؤں میں ایک مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ ہم روزانہ اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اہتمام کرنے کا جو وجہ بتائی وہ یہی تھی کہ ہم دن کے 5 وقت فرض نمازوں میں ہر تشہد میں دعا کریں، ہر تحیات میں دعا کریں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے فتنوں سے، قبر میں ہونے والے ہولناکیوں سے، قبر کے عذاب سے۔ میرے بھائیوں، قبر کے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جو شخص ان 3 چیزوں کو کرے گا قبر کے عذاب سے وہ محفوظ ہوگا، قبر کے عذاب سے وہ محفوظ ہوگا۔ کیا وہ 3 چیزیں ہیں؟ پہلی شخص رب کی معرفت، رب کی معرفت۔ ہر شخص کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کیا ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ کیا ہیں۔ ہر شخص کو معلوم ہو اس کی رب کی معرفت، اللہ کی طاقت کیسی ہے، اللہ کی قوت کیسی ہے، اللہ کس قدر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کتنی عظیم ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کی حقی عبادت کیسی ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی ذات کی قدر و منزلت کیا ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لے، اللہ کی معرفت جان لے، قبر کے اس مرحلے سے وہ نجات پائے گا، قبر کے مرحلے سے وہ نجات پائے گا۔ دوسری چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے یا جو چیز ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ سکتی ہے وہ چیز ہے نبی کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ کہ ہمیں معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نبی کی پہچان کیا ہے،
नबी की मारिफत हमें होनी चाहिए, नबी के हुकूक की मारिफत हमें होनी चाहिए, नबी की ज़िंदगी कैसी गुजरी, नबी के शब व रोज़ कैसे थे, नबी का लिबास कैसा था, नबी का चेहरा कैसा था, नबी का खाना कैसा था, नबी का उठना बैठना कैसा था, नबी एक शोहर के नाहिए से कैसे थे, नबी एक बाप के हैसियत से कैसे थे, नबी एक मुस्लिह कौम की हैसियत से कैसे थे, नबी एक सियासतदान की हैसियत से कैसे थे। हमें जानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी है, नबी की मारिफत कैसी है, नबी की अच्छी बातें क्या हैं, नबी की सुन्नतें क्या हैं, नबी के मीठे मीठे हदीसें क्या हैं। इन चीज़ों की मारिफत अगर हमें होगी, नबी की पहचान हमें होगी, तो याद रखें कब्र के मरहले में हम नजात पाने वाले हैं, कब्र के इन सवालात और जवाबात से हम नजात पाने वाले होंगे। तीसरी चीज़ जिसकी मारिफत मुझे और आपको रखनी है वो चीज़ है दीन की मारिफत। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा दीन हमें किन चीज़ों की तालीम देता है, हमारा दीन हमें किन चीज़ों से रोकता है, हलाल क्या है हराम क्या है, दीन ने हमें शरीयत के नाम पर क्या चीज़ अता की है, दीन ने हमें ज़िंदगी गुजारने के क्या उसूल बताए हैं, दीन ने हमें दोस्तों अहबाब के साथ रहने का तरीक़ा क्या बताया है, दीन ने हमें मियाँ बीवी के साथ रहने का तरीक़ा क्या बताया है, ख़ानदानी निज़ाम क्या है, मुआशरती निज़ाम क्या है, सोसाइटी का निज़ाम क्या है, हमें कैसे एक मुसलमान होने के नाहिए से हमें रहना कैसा है, हमें ज़िंदगी गुजारना कैसे है। जब तक हम दीन को नहीं जानेंगे क़ब्र के अज़ाब से हम नजात पाने वाले ना होंगे। दीन की मारिफत हमें होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में जो 3 सवालात किए जाएंगे वो यही 3 सवालात होंगे। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। जिसे रब की मारिफत होगी वो बताएगा कि मेरा रब अल्लाह है, मेरे रब की ज़ात ऐसी है, मेरे रब की क़ुव्वत ऐसी है, मेरे रब की ताकत ऐसी है। उस रब पर मैं ईमान रखता हूँ। जो रब की मारिफत रखेगा वो इस सवाल का जवाब देगा। फिर पूछेंगे मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है, कौन सा नबी तुम्हारे पास आया था, किस नबी की बातों की तुम पैरवी करते थे। अगर नबी की सीरत की सही मारिफत हमारे पास है, नबी को हम सही मानों में जानते हैं, नबी के शब व रोज़ से हम वाकिफ़ हैं, तो हम जवाब देंगे नबीयुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे पैगंबर, हमारे रसूल ख़ातमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम सही से जवाब दे सकते हैं। जिसे नबी की मारिफत ना होगी, जिसे नबी की ज़िंदगी की मारिफत ना होगी, जिसे हदीसों का मुकाम ना मालूम होगा, जिसे नबी के शब व रोज़ का इल्म ना होगा, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता और कब्र के इस अजाब से, कब्र के इस मरहले से कामयाब भी नहीं हो सकता। फिर पूछेंगे मा दीनो, तो किस दीन पर अमल करता था, कौन सी शरीयत तेरे पास थी, किस नबी के लाए हुए दीन पर तो अमल करता था। जो दीन की मारिफत रखेगा, जो दीन के उसूल को समझेगा, जो दीन में मौजूद हलाल और हराम की तमीज़ को समझेगा, जो दीन में नेकी और बदी के फ़र्क को समझेगा, जो दीन में बताए हुए ज़िंदगी के उसूल को समझेगा, वो जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। वो ये इस्लाम है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया, मैं उसी दीन पर अमल करता था, उसी दीन पर मेरे शब व रोज़ गुजरते थे, उसी दीन के मुताबिक मैं तिजारत करता था, उसी दीन के मुताबिक मैं ख़ानदानी निज़ाम चलाता था, उसी दीन के मुताबिक मेरा मुआशरती निज़ाम था। दीन की मारिफत अगर होगी तो हम इस सवाल का जवाब देंगे। अगर दीन की मारिफत ना होगी इस सवाल का जवाब भी हमें नहीं आएगा। हम कहेंगे हा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कि मेरा रब कौन है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा नबी कौन है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा दीन क्या है, मेरी शरीयत क्या है। मेरे भाइयों, कब्र के मरहले से बचना है तो इस दीन की मारिफत हमें रखनी है, नबी की मारिफत हमें रखनी है, अल्लाह की मारिफत रखनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम की जो दुआएं सिखाई हैं, उन दुआओं में एक बेहतरीन दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। मैं राज़ी हूँ अल्लाह के रब होने पर, मैं राज़ी हूँ इस्लाम के दीन होने पर, मैं राज़ी हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम इस दुआ की पाबंदी करने का हुक्म दिया है। और इस दुआ की जो मकबूलियत है, इस दुआ की जो फ़वाइद हैं, उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि कब्र के मरहले में उसके लिए नजात का ज़रिया बनते हैं, कब्र के मरहले में उसके लिए आसानी का ज़रिया बनते हैं। मेरे भाइयों, जब मोमिन बंदे को ये सवालात होंगे, मोमिन बंदा जवाब देगा न रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर एक सवाल होगा, हदीस में आता है एक और सवाल नबी उस बंदे से पूछा जाएगा,
हल रअयत अल्लाह, क्या तूने अल्लाह को देखा है, क्या तूने अल्लाह को देखा है? वो जवाब देगा वमा यंबग़ी लिअहदिन अन यरा अल्लाह फ़िद दुनिया, कि किसी इंसान के लिए ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अल्लाह को देखे। किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी आँखों से अल्लाह को देखे दुनिया में। ये जवाब देगा। मेरे भाइयों, जिस शख्स को अल्लाह की सही मारिफत होगी वही इन सवालात के जवाब देगा। जिसका ईमान, जिसका तौहीद पर अक़ीदा सही से पुख्ता होगा वही शख्स इन सवालात के जवाब देगा। जब 3 सवालात से इंसान फारिग हो जाएगा, तीनों सवालात के सही सही जवाब देगा, आसमान से निदा आएगी सदक़ा अब्दी, सदक़ा अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा। फ़अफ़रिशू लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत का बिछोना बिछो दो, उसके लिए जन्नत का बिछोना बिछो दो। वअल्बिसूहु मिनल जन्नह, जन्नत का लिबास उसे पहना दो। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, और उसके लिए एक दरवाज़ा, एक खिड़की खोल दो जो जन्नत की तरफ निकलती हो, जन्नत जिसे दिखाई देता हो। और उसकी कब्र को तुम ताहद निगाह कुशादा कर दो। हमें नज़र आती है कब्र बड़ी छोटी है, 2 गज़ इतनी ही कब्र है, हमें लगती है कब्र छोटी है, लेकिन अल्लाह ताला आलम बरज़ख में कब्र को इतना कुशादा कर देगा कि ताहद निगाह उसकी कब्र उसके लिए कुशादा हो जाएगी। जहाँ तक उसकी निगाह जाएगी वहाँ तक के लिए उसकी कब्र कुशादा अल्लाह ताला कर देगा। और फरिश्ते कहेंगे नम कनोमतिल उरूस, नम कनोमतिल उरूस, सो जा, जैसे दुल्हन सोती है वैसे सो जा। अल्लती ला तूक़िदु इल्ला मन हुवा अहब्बु मिन अहली, ऐसी दुल्हन की तरह तू सो जा जिसे उसके घर में जो सबसे ज़्यादा उसे चाहता है वही सुबह उठाता है, वैसी नींद तो सो जा। हत्ता यबअसकमुल्लाहु यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि क़यामत का दिन हो जाए, क़यामत का सूर फूंक दिया जाए, तब तक कि तू आसानी से आराम से तू सो जा। जो इन मरहले से कामयाब हो गया उसे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत के बिस्तर उसे लगाए जाएंगे, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी जाएगी और बड़े ही सुकून और इत्मीनान के अल्फाज के साथ उसे सुला दिया जाएगा। इसके बरअक्स एक काफिर, एक सियाहकार, एक मुशरिक, एक गताकार इंसान जब कब्र में दाखिल होगा और उसे सवालात होंगे, हर सवाल के जवाब में वो कहेगा हा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कि क्या इसका जवाब है, मुझे नहीं मालूम कि कौन मेरा रब है, मुझे नहीं मालूम कि नबी की मारिफत क्या है, नबी कौन है, मुझे नहीं मालूम कि दीन क्या है, दीन की मारिफत क्या है। तीनों चीज़ों से जब इनकार कर देगा, आसमान से निदा आएगी कज़बा अब्दी, मेरे बंदे ने झूठ कहा है, मेरे बंदे ने झूठ कहा है। अफ़रिशू लहू मिनन नार, उसके लिए जहन्नम का बिछोना बिछा दो। वअल्बिसूहु मिनन नार, जहन्नम का लिबास उसे पहना दो। वफ्तहू लहू बाबन मिन इलन नार, और एक दरवाज़ा, एक खिड़की उसके लिए खोल दो जिससे जहन्नम दिखाई देता हो, जिससे जहन्नम की लो उसकी कब्र में आती हो, जिससे जहन्नम की होलनाकियाँ, जहन्नम का मुकाम और जहन्नम की आग की तेज़गी उसे महसूस होती हो। ऐसा दरवाज़ा, ऐसी खिड़की उसे खोल दो। और अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर करेंगे, फरिश्ते अल्लाह ताला मुकर्रर करेंगे, जो फरिश्ते अंधे और बहरे होंगे, अमा व असम, अंधे भी होंगे और बहरे भी होंगे, ताकि अल्लाह ताला इसलिए मुकर्रर करेंगे कि कब्र का अज़ाब इतना दर्दनाक होगा, उलमा और मुफस्सिरीन कहते हैं इतना दर्दनाक होगा कि अगर फरिश्ते अपनी आँखों से उस अज़ाब को देख लें या अपने कानों से उस अज़ाब की होलनाकियों की और चीखो पुकार को सुन लें तो उनके दिल में भी रहम पैदा हो जाएगा, वो भी रहम करने पर मजबूर हो जाएंगे, उनके दिल में रहम ना आए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर करेंगे जो आमा व असम, बहरे भी होंगे और अंधे भी होंगे, और वो एक लोहे के गुर से उस शख्स को मारेंगे। फयसीरु तुराबन, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। फयस्रिखु सरखन कसीरा, और ऐसी चीख मारेगा, ऐसी चीख मारेगा, यस्मउ अला वजहिल अर्ज़ि कुल्ल शै, ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ उसकी आवाज़ को सुनेगी, ज़मीन पर मौजूद हर जी रूह उस आवाज़ को सुनेगी, इल्ला तक़लैन, सिवाय इंसान और जिन्नात के। इंसान और जिन्नात के अलावा हर चीज़ उस चीख व पुकार को सुनेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर ये चीख व पुकार तुम सुन लो, अल्लाह तदाफनु, अपने मैयतों को कब्र में दाखिल करने से तुम रुक जाओगे, अपने मैयतों को दफनाने से तुम बाज आ जाओगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के इन मरहलों का तज़किरा किया है, कब्र के मरहलों का तज़किरा किया है। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े जलील क़द्र सहाबी, बड़े पाए के सहाबी,
ایسے صحابی کہ ان کی موت جب واقع ہوئی تحرک لہ العرش، عرش رحمان ہل گیا، عرش رحمان حرکت کرنے لگا ان کی موت پر۔ وشہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہوئے تھے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تدفین سے فارغ ہوتے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین سے فارغ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول تکبیر بولتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ خلاف معمول آپ نے تکبیر کیوں کہی؟ سوال سمجھ میں نہیں آتا صحابہ کرام۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تعجب سے اللہ کے رسول، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی شان پاک ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے تکبیر کیوں کہی اور اللہ کے رسول آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کی تدفین سے ہم فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اس نیک بندے پر قبر ایک مرتبہ مل گئی، ایک مرتبہ اس نیک بندے پر اللہ نے قبر کو ایسے ملا دیا، قبر نے ان کو ایک مرتبہ دبوچا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ہوا تھا یہ کوئی عذاب نہیں تھا، یہ قبر کا عذاب نہیں تھا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ زمین پر جو روئے زمین پر جتنے بھی لوگ زندگی گزاریں گے، چاہے وہ نیک ہوں کہ بد، برے ہوں کہ اچھے، قبر میں داخل کرنے کے بعد قبر انہیں ایک مرتبہ ضرور دبوچے گی، ایک مرتبہ اسے ضرور دبوچے گی۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ قبر کیا ہے، قبر پر جو اکڑ کر چلنا کیا ہے، زمین پر اکڑ کر چلنا کیا ہے، اور زمین پر اللہ کی بغاوت کرنا کیسا ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا کیسا ہے۔ انسان کو اس کی قدر اور اس کی منزل بتانے کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ ایک مرتبہ قبر سے ضرور دبائے گی، ایک مرتبہ قبر سے ضرور دبائے گی، چاہے نیک ہو کہ بد۔ ابن حجر آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا، اللہ کے رسول کا خیال تھا کہ یہ نیک بندہ ممکن ہے اس ایک بار دبوچے جانے سے بچ سکتا ہے، اگر کوئی بچ سکتا ہے تو سعد بن معاذ اس دبائے جانے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو گمان تھا، لیکن گمان کے برخلاف جب ان کو بھی دبوچا گیا تو اللہ کے رسول تعجب سے اللہ اکبر سبحان اللہ کہنے لگے۔ میرے بھائیوں، قبر کی یہ مرحلے، قبر کا جب انسان کو داخل کیے جانے کا جو منظر ہوتا ہے وہ بڑا ہی دردناک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں موجود تھے، ایک میت کو لایا گیا، ابھی دفن کرنے کے لیے قبر کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے ہیں، زمین کروج رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے، اور رو رو کر کہتے ہیں یا اخوانی یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اعدوا لمثل هذا اعدوا لمثل هذا، اے میرے بھائیوں اس قبر کے مرحلے کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لو، قبر کے اس مرحلے میں آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لو۔ میرے بھائیوں، قبر کا عذاب، قبر کی تنہائی اور قبر کی ہولناکیاں بڑی دردناک ہوتی ہیں۔ اس قبر کے عذاب کے کئی اسباب بھی ہیں، حدیثوں میں کئی اسباب بھی بتائے گئے ہیں۔ بالعموم ہر برائی، ہر کفر، ہر شرک انسان کو قبر کے عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ چغل خوری قبر کے عذاب کی مستحق بناتی ہے، یہاں کی بات وہاں لگانا، اس کی بات اس کو لگانا، چغل خوری کرنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی باتوں کو یہاں وہاں لگانا، باتوں کا ہیر پھیر کرنا قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ اسی طرح پاکی صفائی کا خیال نہ رکھنا، پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ بھی قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ سود خوری یہ بھی قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے، دو قبروں سے آپ کا گزر ہوا، قبروں سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبانی، یہ دو قبر ہیں، ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان بکبیر، اور کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ گناہ جنہیں میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، ایسے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اما احدہما
فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلٍ، ان میں سے ایک وہ ہے جو طہارت کا صحیح سے خیال نہیں رکھتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، ایک شخص کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَكَانَ الْآخَرُ، اور رہا دوسرا شخص، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، بہت زیادہ چغل خوری کرتا تھا، چغل خوری اس کی عادت تھی، اس وجہ سے اللہ اسے عذاب قبر میں مبتلا کریں گے۔ عذاب قبر کی ایک اہم وجہ چغل خوری، پاکی صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کی وجوہات کو بتایا ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے نجات پانے کے کچھ اسباب بھی بتائے ہیں، کیسے ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عذاب قبر سے اگر نجات جس شخص کو ملے گی، وہ شخص ہوگا جو اسلامی ریاست، اسلامی حکومت کے سرحدوں کی وہ نگرانی کرے گا، راتوں میں دشمنوں سے وہ پہرا دے گا، ایسا شخص وہ ہوگا جو قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ ایسے شخص تو بہت کم ہوتے ہیں، میں اور آپ تو یہ عمل نہیں کر سکتے، نہ اسلامی ریاست ہے نہ اسلامی حکومت ہے کہ ہم اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کریں اور اس مقام پر پہنچے۔ ایک اور عمل اللہ کے رسول نے بتایا جو عمل میں اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور ہر ایک شخص کر سکتا ہے، وہ ہے سورہ ملک کی تلاوت۔ سورۃ الملک کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ، قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی، اتنا سفارش کرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بخش دے گا، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہی المانعہ ہی المنجزہ، سورۃ الملک یہ قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی بستر پر جاتے سورہ ملک کی تلاوت کر کے آپ سویا کرتے تھے۔ سورۃ الملک کی تلاوت یہ میرے اور آپ کا لیے ایک ایسا عمل ہے جس سے میں اور آپ قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر نیک عمل پر مداومت، ہر نیکی پر مداومت اور نیک زندگی گزار کر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعاؤں کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے، جیسے یہ دعا ہے جو صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، اور وہ دعا جو ہم 5 وقت کی نمازوں میں تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ ان دعاؤں کا اہتمام بھی ہمیں قبر کے عذاب سے نجات کا ایک اہم ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اعمال پر عمل کرتے ہوئے اپنے عملی زندگی کو سدھارنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے اور قبر کے مراحل میں اللہ مجھے اور آپ کو آسانی عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔